السلام علیکم مولانا علی نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں لاہور کا رہائشی ہوں اور کچھ عرصہ تقریباً 10 سال سے میں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں مقیم ہوں، اور میں یہاں پر پیشے کے اعتبار سے بینکنگ سے منسلک ہوں اور 10 سال سے اپنے وطن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جب یہاں پر ہم رہتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے گلف کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں یا جو باہر پردیس میں رہتے ہیں، انہیں اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی علم سیکھنے کی جستجو ہو جائے۔ کچھ وہ یوٹیوب سے، کیونکہ یہاں پر تو جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ موسٹلی عربک میں ہوتا ہے، اور عربی میں ڈیفینیٹلی ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، تو یہ کافی ایک خلا رہ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں فارغ اوقات میں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ فلمیں ڈرامے یا دوسری چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں، کچھ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ دین سیکھنے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کی طرف لگے۔ تو جب دین کی طرف آیا تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ کافی اپیلنگ پرسنالٹی مجھے لگا، کیونکہ قرآن اور حدیث اور اس کا جو بات کرنے کا اسٹائل ہے، میں کافی اسے متاثر ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بولنا شروع کیا، اسپیشلی میں ابھی 2-3 آپ کو مثالیں دے دوں گا تاکہ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے باخبر ہو جائیں۔ سب سے پہلے جب اس نے یہ بات کرنا شروع کی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر اس نے بہتان اور الزامات لگانا شروع کیا، اس سے پہلے تو یہ صرف اور صرف مختلف مکاتب فکر کو ایڈریس کرتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا تھا شاید کہ یار واقعی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، اور ہمارے مکاتب فکر کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ خامیاں بھی ہیں کہ وہ لوگ بہت شدت پسند ہیں۔ تو اس لیے میں اس کو سنا کرتا تھا، اس کے میں نے آلموسٹ مور دین 150 سے زیادہ لیکچرز سنے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر، سب سے پہلے جو اس کا میں نے جھوٹ پکڑا تھا وہ یہ تھا کہ المدونۃ الکبریٰ کوئی کتاب ہے امام مالک کی، اس کے اوپر اس نے یہ کہا تھا اپنے ایک اسپیچ میں کہ یہ کتاب ان سے زبردستی لوگ منسوب کر دیتے ہیں، ان کی کتاب ہی نہیں ہے یہ۔ اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ اپنے ہی ایک لیکچر میں اس نے کچھ اپنی بات کو ذرا وزن دلوانا تھا، تو اس سے اپنی بات کا کوئی ثبوت لینا تھا، تو کہتا ہے کہ فقہ مالکی کی جو سب سے مستند کتاب ہے وہ المدونۃ الکبریٰ ہے، امام مالک کی طرف جو منسوب ہے، اور سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں اور امام مالک اس کو ایڈریس کرتے ہیں ان کوسچن کو۔ تو بیسکلی ان کی جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ المدونۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اسپیچ جس میں اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کا نام لے کر یہ کہا، اور میں نے یہ 2-3 علماء سے تحقیق کر لی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا، یہ منسوب کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو اور حکم کو مدینے سے نکال دیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سفارش لے کر گئے کہ آپ جو ہے وہ سفارش، یہ میرے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو آنے دیں مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت عمر فاروق خلافت میں آئے، خلیفہ بنے، تو حضرت عثمان جو ہے حضرت ابو عمر کے پاس گئے کہ آپ جو ہے وہ میرے ان دونوں رشتہ داروں کو مدینے میں آنے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی منع کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ جب یہ خود خلیفہ بنے تو چونکہ یہ رشتہ داری تھی ان کی، تو انہوں نے ان کو مدینے کے اندر بلا لیا۔ پھر صرف بلا ہی نہیں لیا بلکہ مروان سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ اب جب یہ بات سناتا ہے تو اس بات کے اندر کوئی حقیقت، کوئی سند، کوئی روایت کی کوئی اوتھینٹسٹی کچھ بھی نہیں بتاتا۔ جب میں نے یہ کیونکہ یہ ایک دیکھنے میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑا بہتان ہے، میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کے اوپر، کی حرمت کے اوپر اپنی گردن کٹوانے کو تیار، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے 2 اشخاص کو انڈیو فیور دے کر مدینے میں دوبارہ بلوا لیں؟
تو جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ بالکل بے سند ہے، اور میں بلکہ آپ کو بھی اپروچ کرتا اس کو پوچھنے کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو نہیں اپروچ کر پایا۔ تیسری بات اس کی جو مجھے بہت زیادہ کھٹکی وہ اس کے جھوٹ ہیں جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے یہ بات کہی، جبکہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز کا کلیم نہیں کر رہے اپنی کتاب میں، کسی بھی اہل سنت کی یا کسی بھی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس نے یہ کیسے جرت کر لی کہ وہ جو شخص گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں، ان کے اوپر یہ جھوٹ باندھے۔ رہا بات کے خواب میں دیکھنا، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی میں نے وہ اسپیچ سن کر میں نے 2-3 مرتبہ سنی، اور میں نے اس میں سے جو 2 سیر حاصل گفتگو حاصل کی وہ یہ تھی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی ہے، تو کیا صرف انہوں نے ہی کی ہے یا باقی دیگر محدثین نے بھی کی ہے؟ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو درج کیا ہے۔ اگر تو صرف امام بایزید بسطامی کا کلیم ہوتا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی ہے اور کسی نے نہیں کہا، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ مجرم تھے۔ لیکن جب بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی کتب میں بیان کی ہیں، اور دیگر محدثین اور ائمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، تو پھر بایزید بسطامی کو ہی نشانہ عبرت کیوں بنانا؟ صرف ان کے خلاف ہی آواز کیوں اٹھانا؟ پھر تو سب کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا بغض شامل ہے۔ ایک اور بات، چونکہ وائس میسیج کافی لمبا ہو رہا ہے، تو ایک اور بات میں کر کے پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس پر ورک کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ آپ کو 100,000 سبسکرائبرز بھی ہو چکے ہیں، اور آپ نے سینکڑوں لوگوں کی، اور الحمدللہ میرے ذریعے کم سے کم 5 لوگ تو اب تک توبہ کر چکے ہیں مرزا انجینئر کی شکل دیکھنے سے بھی۔ میں نے ان کو دکھایا تو وہ ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ قرآن اور حدیث کا غلط فہم لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو عموماً یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمانے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں رکھ لے اور اس میں کنایا نہ کرے۔ تو جب آپ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث مبارکہ، اس نے کہا یہ گستاخی ہے میرے نزدیک، اور یہی حدیث جو ہے وہ البانی نے صحیح کہا اور زبیر علی زئی نے صحیح کہا، تو یہ اس پر حکم کیوں نہیں لگاتا؟ یہ ڈائریکٹ صرف اور صرف دوسرے جو اہل سنت کی یا دیوبند کی یا دوسری کتابوں میں جو غلط باتیں منسوب ہیں ان سے، جیسے آپ نے آج بھی اپنے ایک ویڈیو میں لگایا غوثیہ، تذکرہ غوثیہ کوئی کتاب ہے جس کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب لغو ہے، بلکہ حد کفر تک پہنچ جاتی ہے اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو نہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اس کو آگ لگا دی جائے۔ لیکن یہ بددیانتی ایسے ہی کرتا ہے کہ یہ ان سے یہ منسوب کرتا ہے کہ دیکھیں یہ عقیدہ ہے بریلویوں کا، اور کسی پر بہتان لگانا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر کیا اس شخص کو یہ نہیں پتہ کہ کسی انسان پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ مجھے پاکستان کو تو نہیں پتہ، چونکہ ہم پاکستان میں رہنے کے عادی ہیں، ہمیں تو جھوٹ سچ یہ تو شاید ہمارے یہاں پر عام ہے، لیکن مجھے یہ بات تو میں 200% شیور ہوں کہ جو لوگ باہر ممالک میں رہ لیتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ دبئی میں رہنے کے عادی ہیں، وہ فراڈ اور جھوٹ اور دھوکے بازی میں کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو بالکل اسٹریٹ گزارتے ہیں۔ یہاں پر تو جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی بہت کم ہے۔ تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ایک ایسا اسکالر، جس کو میں اسکالر سمجھ رہا ہوں، سو کالڈ اسکالر، اینڈ ہی از ناٹ ڈیزرونگ فار دیٹ، اس کو تو عالم اور اسکالر کہنا بھی عالم اور اسکالر کی توہین ہے۔ تو میری تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہے، اسپیشلی مفتی راشد محمود رضوی صاحب تک بھی اگر آپ میرا پیغام پہنچا سکیں تو یو بوتھ پیپل آر ڈیزرونگ فار مچ اپریسیشن۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پر کام کیا اور دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی بے نقاب کیا، اور بہت سارے لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے سے آپ لوگوں نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کا بہتر جزا عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے عقائد
کی پختگی میں آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد دینوں سے اور ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین اسلام سیکھنے کے لیے میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلاء ہمیں دین نہیں سکھا سکتے۔